بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13۔ اس سبق میں معرب اور مبنی کو بیان کیا گیا ہے۔ کلمات عرب دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی، یعنی کلمہ کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ کسے کہتے ہیں معرب اور مبنی؟ کہ جس کلمے کا آخری حرف عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، آخری حرف یعنی آخری حرف کا اعراب بدلتا رہے، اس کو معرب کہا جائے گا، اور جس کلمے کا آخری حرف عامل کے بدلنے سے نہ بدلے اس کو مبنی کہا جائے گا۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، تو جس کا آخر اس سے مراد ہے جس کا اعراب چاہے وہ حرکت کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو، عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ جیسے جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید، جاءنی زید زید میرے پاس آیا، رأیت زیدا میں نے زید کو دیکھا، مررت بزید میں گزرا زید کے پاس سے۔ ان تینوں مثالوں میں زید یہ معرب ہے۔ معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، کہ جب رفع دینے والا عامل آیا تو زید پر رفع آ گیا، اور رأیت زیدن میں رأیت نصب دینے والا عامل ہے کہ زید اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب بدل گیا، اور مررت بزیدن میں با حرف جر دینے والا عامل ہے تو اس کی وجہ سے بھی زید کا آخر بدل گیا، تو زید کو کہا جائے گا معرب۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ہوا یضرب لن یضرب لم یضرب، اس میں یضرب معرب ہے کیونکہ اس کا آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح لم یضربا، اس میں یضربانی، لم یضربا اصل میں تھا لم یضربانی، تو لم عامل ہے، اس کی وجہ سے یضربانی کے آخر سے نون گر گیا، تو یہ نون کا گر جانا ہی اس کا اعراب ہے، تو یضربانی کا آخر لم کی وجہ سے بدلا، تو یضربانی کو کہا جائے گا معرب۔ فائدہ: اب معرب کی تعریف کے اندر آیا تھا عامل، کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ اب عامل کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف بیان کر رہے فائدے کے اندر۔ عامل وہ شے ہے، وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں رفع، نصب، جر، جزم اور حذف آتا ہے، یعنی یہاں فرمایا تھا کہ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، تو جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے اس کو کہا جائے گا عامل۔ عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں رفع، نصب، جر، جزم یا حذف آتا ہے۔ جیسے اس کی سارے تمام کی مثالیں یہاں نیچے بیان کر رہے ہیں۔ مذکورہ مثالوں میں جاء، رأى اور با، یعنی جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، ان تین مثالوں کے اندر جاء اور رأیت اور بزید میں با یہ عامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے زید کے آخر میں رفع، نصب اور جر آیا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ آیا ہے۔ دوسری مثال تھی ہوا یضرب لن یضرب لم یضرب، ان میں لن اور لم یہ دونوں عامل ہے، کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے یضرب فعل مضارع کا آخر بدلا، لہٰذا لن اور لم کو کہا جائے گا عامل۔ اب ہے اعراب کی تعریف۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ حرکت، حرف، سکون یا حذف ہے، ان چاروں شکلوں میں اعراب آ سکتا ہے۔ کبھی حرکت کی شکل میں آتا ہے، زبر زیر پیش کی شکل میں، کبھی حرف یعنی حرف علت واو الف یا کی شکل میں آتا ہے، کبھی سکون یعنی جزم کی صورت میں آتا ہے، اور کبھی حذف یعنی آخر میں حرف علت ہو تو اس کو حذف کر دینا ہی اس کا اعراب ہوتا ہے، نون اعرابی لگا ہوا ہو تو اس کو حذف کر دینا ہی اس کا اعراب ہوتا ہے، تو ان چاروں شکلوں میں اعراب آ سکتا ہے۔ اس لیے تعریف کے اندر کہا اعراب وہ حرکت، حرف، سکون یا حذف ہے جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ اب چاروں کی مثال دے رہے۔ حرکت کی مثال جیسے مذکورہ مثال میں زید کا آخر ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ذریعے بدل رہا ہے، جیسے اس مثال کی طرف اشارہ ہے کہ جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید میں زید کا آخر ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ذریعے بدلا، لہٰذا ضمہ، فتحہ اور کسرہ کو کہا جائے گا اعراب۔ حرف کی مثال جیسے جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک، ان تینوں مثالوں کے اندر ابن کا لفظ اس کا آخر بدل رہا ہے واو، الف اور یا کے ذریعے، کہ جاء ابوک میں واو ہے، رأیت اباک میں الف ہے اور مررت بابیک میں یا ہے، تو واو، الف اور یا کے ذریعے سے ابن معرب کا آخر بدل رہا ہے، لہٰذا واو، الف اور یا کو کہا جائے گا اعراب۔ ہما یضربانی، اس میں نون اعرابی کے ذریعے بدل رہا ہے، تو یضربانی
میں یضربانی فعل مضارع حالت رفع میں ہے، تو اس کا رفع کہا ہے کہ نون اعرابی کا باقی رہنا ہی اس کا رفع ہے، تو کہا جائے گا نون اعرابی کی شکل میں اس کا رفع ہے۔ سکون کی مثال جیسے لم یضرب، یعنی اعراب سکون کی شکل میں آئے، اس کی مثال ہے لم یضرب، تو اس میں لم عامل جازم ہے، اس نے یضرب فعل مضارع جو کہ معرب ہے اس کے آخر میں جزم دیا اور یہی جزم اس کا اعراب ہے۔ اور حذف کی شکل میں اعراب ہے اس کی مثال جیسے لم یدعو لم یضربا، ان دونوں مثالوں کے اندر لم شروع میں عامل جازم ہے، اس نے جزم دیا یدعو اور یضربا فعل مضارع کو، اور ان کا جزم حذف کے ساتھ ہے کہ یدعو اصل میں یدعو تھا، آخر سے حرف علت واو کو گرا دیا لم نے، تو واو حذف ہو گیا، یہی حذف اس کا جزم ہے۔ لم یضربا اس میں اصل میں تھا یضربانی، لم شروع میں داخل ہوا تو اس نے نون اعرابی کو گرا دیا، لم جزم دیتا ہے تو جزم نون اعرابی کو حذف کرنے کی شکل میں ہے۔ محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، معرب کے آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں۔ محل اعراب کا مطلب ہے اعراب آنے کی جگہ، تو پورے کلمے کے اندر اعراب صرف آخری حرف پر آتا ہے، تو معرب کے آخری حرف کو کہا جائے گا محل اعراب، یعنی اعراب آنے کی جگہ۔ جیسے مذکورہ مثالوں کے اندر جاء زید رأیت زیدا مررت بزید میں زید کا آخری حرف دال، اس کو کہا جائے گا محل اعراب۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، بلکہ آخر میں جو حرکت ہو وہی ہمیشہ باقی رہے، جیسے جاء ہؤلاء رأیت ہؤلاء مررت بہؤلاء، ان دونوں مثالوں کے اندر ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، آخر میں کسرہ ہے تو تینوں مثالوں میں کسرہ باقی رہتا ہے، عامل کے بدلنے کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ معرب آباشد کے گردد بار بار، مبنی آباشد کے مانند برقرار، اس شعر کے اندر معرب مبنی کی تعریف بیان کی ہے کہ معرب وہ کلمہ ہے کہ جو بار بار بدلتا رہے، یعنی عامل جیسا آوے اس کے مطابق اس کا آخر میں تبدیلی ہوتی رہے۔ مبنی وہ کلمہ ہے کہ جو برقرار رہے، یعنی ہر کوئی بھی عامل داخل ہو ہمیشہ ایک ہی حالت پر باقی رہے، اس کو مبنی کہا جائے گا۔